अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबात उस्मानिया में हज़रत मरहूम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का दिया गया रमज़ानुल मुबारक के बारे में बयान। ईमान व एहतिसाब के साथ गुजारिए रमज़ानुल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत करीमा का तर्जुमा। बुज़ुर्गान मोहतरम, इस वक्त मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उसका तर्जुमा ये है कि आए ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, इस मौके पर कि तुम मुत्तक़ी, इस तवक्कुफ़ पर कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखना हर मुसलमान आक़िल, बालिग़, तंदुरुस्त मुक़ीम पर फ़र्ज़ है, और जो शख्स बिला उज़्र शरई व मजबूरी के रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ देगा तो वो बहुत ही सख्त गुनहगार है। जैसा कि हदीस में फरमाया गया है कि जो शख्स बिला उज़र और बीमारी के रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़े, अगर वो उसके बदले सारे उम्र भी रोज़े रखे तो उसका पूरा हक़ अदा ना हो सकेगा। रोज़ा का अजर अल्लाह ताला खुद अता फरमाएंगे। रोज़े में चूँकि इबादत की नीयत से खाने पीने और नफ्सानी ख्वाहिशात के पूरा करने से नफ्स को रोका जाता है, इसलिए अल्लाह ताला के वास्ते अपनी ख्वाहिशात और लज़्ज़तों को क़ुर्बान कर देने पर अल्लाह ताला ने बड़ा अजर रखा है। रोज़े के सिवा और इबादतों के लिए अल्लाह ताला ने सवाब की इस हद मुक़र्रर फरमाई है और उसका सवाब फ़रिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। मगर रोज़े के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम खुद बेहिसाब जिस कदर चाहेंगे रोज़ेदार को सवाब अता फरमाएंगे। या फरमाया कि बंदे के लिए उसके रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। रोज़ेदारों की कदर व मंज़िलत। इसके अलावा क़यामत के दिन रोज़ेदारों की बड़ी इज़्ज़त व कदर होगी, जैसा कि हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदारों के वास्ते क़यामत के दिन अर्श के नीचे दस्तरख़ान बिछाया जाएगा जिस पर बैठकर रोज़ेदार खाना खाएंगे और सब लोग अभी अपने आमाल के हिसाब व किताब ही में फंसे होंगे। इस पर वो लोग जो दुनिया में रोज़ा न रखा करते थे कहेंगे कि ये कैसे लोग हैं कि हमसे पहले खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब ही में फंसे हुए हैं। उनको जवाब मिलेगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रोज़ा रखा करते थे और तुम लोग रोज़ा ना रखते थे। रोज़े ईमान व एहतिसाब के साथ रखिए। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने ईमान व एहतिकाद के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे। एक हदीस में है कि
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ سے بچانے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے، اور روزہ سے جس طرح آدمی گناہوں سے بچتا ہے اسی طرح بہت ہی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ بیماریاں زیادہ تر کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں۔ تو جب روزے کی وجہ سے کھانے پینے میں کمی ہوگی تو بیماریوں سے بھی حفاظت رہے گی۔ روزے بدن کی زکوٰۃ ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے بدن کا میل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دور ہو جاتا ہے۔ اسی مضمون کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ روزہ رکھا کرو تاکہ تندرست رہو۔ رمضان المبارک میں اعمال کا ثواب۔ دوستو، رمضان المبارک کا حق صرف یہی نہیں کہ فرائض اور واجبات اور سنتوں کو بھی خوبی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، بلکہ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک نفل کام کرے اس کو دوسرے دنوں کے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے اس کو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بزرگوں، اس ماہ مبارک میں خاص طور پر نفل عبادتوں کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت ہوتی ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے کہ افطار کے وقت اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ روزہ خیر و خوبی کے ساتھ پورا ہو گیا اور دن بھر کے روزے کے بعد کھانے پینے کی اجازت عطا فرمائی گئی اور نعمتیں کھانے کا موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت ہمیں جو دعا تعلیم فرمائی ہے اس میں نعمت کا اظہار بھی فرمایا۔ وہ دعا یہ ہے کہ پیاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ثواب بھی ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ شریعت مطہرہ نے مجاہدہ بھی کرایا تو ایسا جس میں ہر سراسر لطف ہی لطف ہے۔ دن بھر تو انتظار کا لطف اٹھایا اور شام کو روزہ افطار کرنے بیٹھے تو نعمتوں کی بارش بھی ہو گئی، زبان سے اس کا تذکرہ بھی ہوا۔ واللہ عجیب لطف ہے۔ نہ معلوم لوگ کیونکہ روزہ نہیں رکھتے۔ رمضان المبارک میں جو لوگ بلا عذر شرعی روزہ نہیں رکھتے ان کا دل کیسے گوارا کرتا ہے۔ بعض اسلامی ریاستوں میں روزہ نہ رکھنے پر جرمانہ وغیرہ ہوتا تھا، مگر اب تو یہ حالت ہے کہ بعض اچھے تندرست نوجوان بھی کھلم کھلا کھاتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شخص صاحب عذر ہو وہ بھی سب لوگوں کے سامنے نہ کھائے اور نہ ہی پیے، بلکہ اپنے آپ کو روزے دار کی طرح رکھے۔
رمضان المبارک کا ادب۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا احترام اور ادب کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا ایک ادب تو یہ ہے کہ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کریں اور رمضان المبارک کے تمام حقوق کو پورے طور سے ادا کریں، اور اس ماہ مبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزاریں۔ بس اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔